کل سے یہ ناول نیچے کمنٹ میں پن کیے گئے چینل پر اپلوڈ ہوگا۔ اب سب سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا اعتماد بحال ہو چکا تھا، مجھے کچھ سمجھ آنے لگی۔ سمیہ میڈم سب کے سامنے ریزرو رہنے کی عادی تھیں، اکیلے میں مجھے لگتا تھا کہ وہ کھلنا چاہتی ہیں، اور میں مرد تھا، مجھے پہلی گوٹی چلنی تھی۔ میں نے بولا، میڈم، میرے لیے آنر ہے یہ۔ میں آپ کو وہاں کے لاش میں بھی بتا چکا ہوں کہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ باقی میں نے آج تک جاب کی نہیں، تھوڑا آزاد مزاج کا بندہ ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولے، جانتی ہوں اسی لیے آفر کی، ورنہ لوگ جوتیاں چٹختی ہیں العمری کو جوائن کرنے کے لیے۔ میں ان کی طرف ہلکا سا جھک کر بولا، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ انہوں نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، بہت کڑا کام ہوگا بالی، میری معاون خصوصی ہوگے تم۔ سارے پراجیکٹس پر نظر رکھنے میں تم میری مدد کرو گے۔ مجھے ایک وفادار، رازدار اور باصلاحیت بندہ چاہیے جس پر میں اعتماد کر سکوں، اور یہ کم بخت اعتماد قسمت سے ہوتا ہے، اور سمجھو مجھے تم پر اعتماد ہے۔ وہ بڑے طریقے سے اپنے پتے شو کر رہی تھی۔ میں نے کہا، منظور ہے، لیکن میں جواب دے بس اب کو ہوں گا، اور دوسرا میرے مزاج میں چاکری نہیں ہے، میں جو دل میں آئے بول دیتا ہوں۔ سمیہ کا چہرہ جیسے ہلکا سا چمکا۔ ہر عورت ایسے مرد کو کہیں اندر سے پسند کرتی ہے جو اپنا راستہ خود بنائے اور راستے کی ساری رکاوٹیں اپنے طغیانی سے روندتا جائے، اور میں تو بن ہی ایسا چکا تھا، ایک بپھرتا دریا سا۔ وہ کچھ دیر بعد بولے، تم میں عجیب سی مقناطیسیت ہے بالی، تمہاری آنکھوں کی چمک جیسے ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سیکریٹری معاون خصوصی کا تعلق بہت قریبی ہوتا ہے ہر دور میں۔ کچھ لوگوں میں خداداد صفت ہوتی ہے، ان پر اعتماد ہو جاتا ہے، تم ان چند لوگوں میں سے ہو جن میں یہ صفت ہے۔ وہاں کے لاش میں تم نے جیسے رول کیا، تم چاہتے تو مجھے وہاں مرنے کے لیے چھوڑ سکتے تھے۔ مجھے پتا چلا کیسے تم نے ضد کیے رکھی اور امان اللہ کے لیے بھی کوشش کی۔ میں چپ کر کے کریڈٹ لیتا رہا، حالانکہ امان اللہ کا میرے فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا۔ لیکن یاد رکھنا، سیکریٹری معاون خصوصی اور باس کا تعلق جتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا ہی گہرا راز ہوتا ہے۔ میں تھوڑا اور جھکا اور کہا، آپ کو پتا ہے میں بہت گہرا ہوں، اور لیڈی باس کی بات سمجھی یہاں دل میں دفن ہوگی، اب بے فکر رہے۔ لہجے کی سچائی اور میری مقناطیسیت کے حالے نے سمیہ پر یہ اثر کیا کہ وہ یکٹک مجھے سن رہی تھی، کجلا دیوی کی طرح اے سمندر۔ میرا اب سے وعدہ رہا، میں ہر طرح سے آپ کا معاون رہوں گا، آپ کا دکھ سکھ پریشانی حسرت۔ میں نے ہلکے زمانی انداز میں کہا، سب میں معاون۔ مجھے یقین ہے پہلے بھی تھا، تمہیں پتا ہے۔ کجلا دیوی نے کہا ہے، وہ تم پر ایشور جتنا بھروسہ کرتی ہیں، تو جن پر ان کا اعتماد ہوا وہ میرے لیے سب سے بااعتماد۔ زندگی بہت عجیب ہے بالی، قدم قدم پر کئی رنگ، رنگوں میں ہزار رنگ، تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چلتا جائے گا۔ ہمارے ادارے کے کافی بورڈ ممبرز ہیں، دفتری سواست ہیں۔ تم سمجھو میرے کان میری آنکھیں ہو، تمہیں کچھ ٹریننگ کے بعد باقاعدہ متعارف کرواؤں گی میں اکثر باہر آتی جاتی رہتی ہوں، تم میرے بعد خاموش نظروں سے دیکھنا اور مجھے بتانا۔
समझो तुम अलग से आज़ाद तौर पर काम करोगे मखसूस प्रोजेक्ट्स पर। तुम्हें पता चल जाएगा, उन्होंने मुस्करा कर कहा। जो कही मैडम। लेकिन ये कोर्सेस कैसे हैं? बताऊंगी, उन्होंने हल्का सा कंधे को फिर दबाकर कहा। वैसे तुम थोड़े भलकड़ हो, उन्होंने हल्की शोखी से कहा। वो कैसे जी? ये नहीं पूछा अपनी लेडी बॉस से कि इसके कंधे का दर्द कैसा है। कब से सब्र किए सब काम कर रही हूं, उनके लहजे में हल्का शको था। लो, उल्टा मुझे अब से शको था। ये मैंने गेंद वापस फेंकी। अब तो ऐसी कठोर बनी रहे, मुझे मुखातिब तक न किया। अमान अल्लाह का पूछा तो डपट दिया। मेरा अंदाज मासूमाना था। वो खिलखिला कर हंसी और बोले, बच्चे ना बन्नू बाली। जानते हो वहां अरसलान भी था, वो हमारा पुराना शनासा। में ऐसे कैसे तुम्हारे साथ फ्रैंक हो सकती थी? फिर कजला देवी का एहतराम समझा करो ना, उन्होंने लाड में गुनगुना कर कहा। लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? बोलो। लेडी बॉस अब सही, लेकिन अकेले में, जहां मुझे जो आपके लिए मुनासिब लगा, इसके लिए मैं जिद करूंगा और धौंस भी जमा लूंगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता तकल्लुफ की दीवारें गिरा रहा था, कदम बा कदम। ऑफिशियल मामलात नहीं, आपके ज़ाती हम्मम। जैसा कि समिया ने पूछा। जैसा कि अभी आप बेएहतियाती कर रही हैं, आपके कंधे और पाँव का मसाज जरूरी है। ये ना अलिफ। तो मैं उठा और घूमकर उनके सोफे के अक़ब में आया और बोला, सेक्रेटरी का काम है लेडी बॉस को आराम देना। कल मसाज किया था, आज भी करूंगा। मैंने उनके अक़ब में आकर सरगोशी की। मेरी सरगोशी ने जैसे उन्हें थर्रा डाला। मैं ठीक हूं, समिया ने कमजोर से लहजे में कहा। नहीं है ठीक। कब से कंधा दबा रही हैं, खुद शको भी किया। बस उठी ना, वरना मैंने नहीं बनना सेक्रेटरी। अल्लाह! सेक्रेटरी मिला तो उल्टा बास। उठो जी, अब तुम्हें सेक्रेटरी बनाया तो बात माननी भी पड़ेगी अनोखे सेक्रेटरी जी। लेकिन जाओ, पहले एक बार चक्कर लगाकर आओ। पहले दिन ही बातें ना बनवा देना, तब तक जरा मैं चेंज कर लूं। उनके चेहरे पर हल्की लाज सी थी। बड़े लोगों के नौकर भी सियाने होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले। मैं गुनगुनाता उधर उधर घूमता चक्कर लगाता वापस आया। गार्ड्स दरवाजे पर और छत पर चौबंद थे, बाकी हर तरफ सुकून था। एगाज़न नवंबर की रात 10-11 का वक्त, सन्नाटा। सुकून माहौल में बियर के हल्के खुमार में मैं समिया की रहाइशगाह की तरफ बढ़ा। एक तरफ बेहतरीन सा स्वीट उनके लिए मखसूस था। मैं अब तक अपनी बाजी अच्छे से चल रहा था और आहिस्ता आहिस्ता समिया और अपने दरमियान तकल्लुफ की दीवारें गिरा रहा था, एक अजीब सा एतमाद और बढ़ता दोस्ताना सा। अचानक मुझे कजला की सरगोशी सुनाई दी। बुद्धू, सरसों का तेल लेते जाओ मुझसे। मैं शर्मिंदा सा होकर चौंका। वो मुझे देख रही थीं तो यकीनन मेरी मस्ती के रंग को भी बोझे होगा। मैं जब कजला के दरवाजे पहुंचा तो उन्होंने फौरन खोला और शोखी से बोले, देख रही थी मेरा शागिर्द कैसा जा रहा है? तो कैसा जा रहा है? मैं उनकी तरफ झुका। वो गुड़बड़ा कर पीछे खसकी और कहा, मेरा शागिर्द और हुनर ना दिखाए, ऐसा हो सकता है क्या? बस आहिस्ता कदम बढ़ाना, ऐसा ना हो तुम समझो तकल्लुफ खत्म हो गए
اور وہ دل سے تمہارے سے دور ہو جائیں۔ آہستہ سے پہلے روانی لاؤ پھر بہاؤ تیز کرو۔ انہوں نے گر کی بات بتائی، اور اب جاؤ یہ پکڑو جادوئی تیل اور جگاؤ انگلیوں کا جادو۔ بے فکر رہنا، اب نہیں جھانکتی میں، انہوں نے مجھے چڑھا کر کہا اور جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ اور میں نے سیدھا سمیہ کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، اور کم ان کی صدا سنتے ہی دروازہ کھولتا جیسے ہی اندر گیا تو سامنے کا نظارہ دیکھ کر تھم گیا۔ بلیک کلر کے ڈریس میں ان کا گورا رنگ لشکارے مار رہا تھا، ان کے اڑیاں بازو اور کاندھے جھلمل کر رہے تھے۔ میں نے کہا، واؤ! ایک شرم کی زلف ان کے رخساروں پر دوڑی۔ میں آہستہ قدموں سے چلتا قریب آیا اور کہا، بہت خوبصورت ہیں عباس۔ وہ ہلکا سا پزل ہوئیں اور بولے، اچھا اب بس نہ اچھے سیکریٹری زیادہ تنگ نہیں کرتے، اور چلتے چلتے آرام دہ کاؤچ پر نیم دراز ہو گئیں۔ میں نے ایک فومی موڑے لیا اور اس پر ان کا پاؤں رکھا۔ ارے کیا کرنے لگے ہو؟ پاؤں ٹھیک ہے میرا؟ شش بس چپ، مجھے اپنی ڈیوٹی کرنے دیں۔ میں نے لاڈ والے انداز سے حکم سنایا، اور وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتی چپ کر گئیں۔ پتہ ہے میڈم، اب جب ملازمت کر ہی لی تو سوچا ہے اپنی لیڈی باس کو ملکہ بنا کر رکھنا، اور ملکہ آہے کے ناز اٹھانا حق بنتا ہے۔ باتیں بڑی گہری کرتے ہو بالی، ملکائیں بڑے بڑے کام بھی لیتی ہیں جانتے ہو نا۔ ملکہ آہے کے گہرے راز ہوتے ہیں جن پر بس عمل کر جاتے۔ میں نے ٹخنے پر کچھ قطرے تیل گرایا اور بہت نزاکت سے انگلیوں کو گردش دینے لگا۔ میں نے ٹخنے پاؤں اور تلوے پر انگلیاں تیز کیں، وہ نیم دراز مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے دوبارہ سر جھکا کر توجہ پاؤں پر کی اور کہا، ملکہ آہے کے جو خاص ملازم ہوتے ہیں نہ وہ مزاج شناس ہوتے ہیں، گونگے سمجھیں گونگے ہوتے ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرائیں اور بولیں، آزمائش ہوگی۔ میں نے ہتھیلی تھوڑا دبا کر رگڑی اور کہا، جانتی ہیں نہ گزر جاؤں گا ہر آزمائش سے۔ پاؤں پر پٹی باندھ کر میں نے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے اور کہا، بالی ملکہ کو صرف بچا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے کسی کو فنا بھی کر سکتا ہے۔ سمیہ کے چہرے پر رنگ سا گزرا۔ اندھیری رات جو پردہ پوش ہے اس میں اعتماد کی فضا بڑھ رہی تھی۔ تمہیں ایک راز بتاؤں؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت میں امان اللہ سے کرتی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا، جانتا ہوں میں اپنے اسے زخمی دیکھ کر کہا تھا اپنے ستم کے حساب کا۔ وہ چونکے اور بولے، مشاہدہ کمال کا ہے، یادداشت بھی۔ ہر پل چونکا دیتے ہو تو کیا کرنا ہے اس کا؟ حساب لینا ہے؟ ہاں لینا ہے، ان کی سرگوشی گونجی، لیکن ایسے نہیں بتاؤں گی تمہیں، صرف ہم دونوں کی بات۔ میں نے سر کو خم دے کر انہیں ڈن کیا، چلی اب کے کاندھے کو دیکھتے ہیں۔ وہ کاؤچ پر نیم دراز تھی، وہیں سے الٹی ہوئی اور کاؤچ کی حد پر سر رکھ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ ان کے کھلے بال اور چمکتا چہرہ میرے اندر سرور بھرنے لگا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے کاندھے پر لگا، ایک نشیلا کرنٹ لگ رہا تھا، میں انگلیوں سے مساج کرنے لگا۔ جیسے خوش رنگ پھول کو چھوئیں ویسے گول گول چھوٹے چھوٹے بیڑے بناتی انگلیاں مساج کر رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ سمیہ جیسے بے چین ہو رہی ہے، ان کی آنکھیں ہلکی بند تھیں۔ میں نے چند قطرے تیل گرایا اور مساج کرنے لگا۔ یہ دو طرفہ کھیل تھا، میں ساتھ ساتھ شرارتیں بھی کر رہا تھا، اور وہ جیسے پگھل رہی تھی، ایک جادو سی کیفیت تھی جیسے سحر بن گیا ہو۔ دونوں چپ۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک میں ان کا لاڈلا بنا کھیل رہا تھا،
اور وہ کمال سخاوت سے کھیلنے دے رہی تھی۔ مجھے سنا میں تغیر محسوس ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے سکون مل رہا ہو۔ میں نے آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھا، ان کی آنکھیں مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے غیر محسوس طریقے سے خود کو دیکھا تو میری بے چینی ان کو صاف نظر آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ اندر سے کتنی بے چین ہے، اس دن وہ شیخ عمری کے ساتھ کیسے مسترد تھی۔ میں آئل رکھنے کے بہانے کے لیے ہٹا اور واپس تھوڑا سا قریب ہوا۔ ان سے ہلکی ہلکی مہندی کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ بہت خطرناک کھیل تھا، اگر چاہتا تو بہت آسانی سے اپنی منزل پا لیتا۔ پہلے مرحلے پر ایسا قدم خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ عورت ذات پہلی ہے، اس کی وہی جانے، کیا پتا وہ مجھے اب والہوس سمجھ کر اعتماد توڑنے والا سمجھ لے، لیکن میرا دل، میرا جسم اپنا نشہ مانگ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ روکے اور کپڑے سے ہاتھ صاف کیے، اس کے پاس کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور ہلکی پھونک مار کر ان کے چہرے سے بال اڑائے۔ ان کی غنودگی سے آواز ابھری، کچھ نہیں۔ میں نے سرگوشی کی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی لیڈی باس کو دیکھ رہا ہوں، ملکہ بالی کو، اپنے پارس کو دیکھ رہا ہوں جس نے مجھے موقع دیا، مجھے سونا بننے کا موقع دیا۔ وہ عورت عورت ہی ہوتی ہے، کسی گھرانے کی کجلا دیوی ہو یا بزنس وومین، اور وہ بھی مرد کے منہ سے تعریف سننا چاہتی ہے۔ سمیہ کے چہرے پر ہزار رنگ بکھرتے گئے، ایسے نہ بولو بالی، میں ملکہ نہیں، کافی مجبور عورت ہوں، تم نہیں جانتے۔ جو بھی ہے میری ملکہ ہے، اور مالک کی ملکہ مجبور نہیں ہو سکتی۔ عجیب فراموشی میں سمیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میری آنکھوں کو ہلکا سا چھوا اور بولی، بہت بولتی ہیں تمہاری آنکھیں، ان میں دیکھا نہیں جاتا تو ہم آنکھیں موند لیتے ہیں۔ میں نے آنکھیں جھٹ سے بند کیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سمیہ کے ہاتھوں نے میرے رخساروں کو چھوا اور بولی، ابھی تمہاری داڑھی پوری نہیں آئی نا، کتنی کچی عمر میں پکی باتیں کرتے ہو۔ کجلا جی بتا رہی تھی تم 17 سال کے ہو، لگتے 20-21 کے ہو۔ وہ بس میرے رخسار کو ہاتھ کی پشت سے کبھی چیوت اور بولتی جاتی، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بس واپس پہنچنے دو۔ میں نے بند آنکھوں سے ہنکار بھرا، تمہاری جلد بہت چمکدار ہے، شائن کرتی جلد، اور تمہاری یہ معصومیت، آگے جا کر بہت ڈیشنگ ہو جاؤ گے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور بولا، جتنا بھی ڈیشنگ ہو گیا، اب سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اب کی جلد جتنی شائن کرتی ہے نا۔ وہ بولے، بے وقوف، میں تو لڑکی ہوں، پتہ ہے میرا دل کیا کرتا ہے۔ میں نے سرگوشی کی، کیا؟ میں سوچتا ہوں اب کے رخسار کو چھو کر دیکھوں۔ میں نے ہمت کر کے بڑا جملہ بول دیا، لیکن کیا لیکن؟ انہوں نے مجھے جیسے بڑھاوا دیا، لیکن پھر لگتا ہے ہاتھ فوراً پھسل جائے گا فیل کرنے سے پہلے ہی۔ وہ جیسے یکدم کھلیں اور آہستہ سے آنکھیں موند کر بولے، تو دیکھ لو۔ سمیہ کی آنکھیں بند تھیں، لیکن جسم بول رہا تھا کہ چھو لو نا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور ہتھیلی کو ملائمت سے رخسار پر رکھ کر ہلکا پھیرا۔ سمیہ کی سانس ہلکی تیز سی ہوئی، جیسے لوشن چہرے پر لگاتے ہیں ویسے میں انگلیوں سے ہلکا سا مساج کیا، ایک نشیلا بہاؤ سا۔ میں پھر رکا نہیں، انگلی کو پورے چہرے کا طواف کراتا، ماتھے سے تھوڑی تک گھماتا، آوارہ لٹوں کو ہٹاتا، اس قیامت چہرے کو چھو رہا تھا۔ جانے یہ بہاؤ کب تک رہتا،
اور ممکن تھا بہاؤ تیز طوفان میں ڈھل جاتا، ایسا طوفان جو سب بہا کر لے جائے، سارے تکلف، سارے پردے، سارے حجاب اتر جاتے کہ اچانک کمرے میں تیز بیل سی گونجی۔ یہ بیل نہیں، جیسے پرسکون تالاب میں کنکر تھا جو ہمیں اس ساحرانہ کیفیت سے حال میں لے آیا۔ میڈم نے جھٹ آنکھیں کھولی، ان کی آنکھوں میں گلابی ڈورے ان کی کیفیت کی چغلی کھا رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھا اور کارڈلیس اٹھا کر ان کے پاس لایا۔ وہ سیدھی ہوئیں، سیدھے ہوتے ان کے ڈریس کا قدرے وسیع گریبان، میرا دل دھڑکا گیا۔ ہیلو، کون؟ جی ہاں، او اچھا۔ انہوں نے کال سنتے مجھے پانی کا اشارہ کیا۔ روم فریج سے میں نے 2 ٹن جوس نکالا، ایک انہیں دیا اور دوسرا ٹن خود پینے لگا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 1:45 بج رہے تھے۔ میں پچھلے 3 گھنٹوں سے سمیہ کے ساتھ تھا، مطلب، لیکن ایسی خود فراموشی تھی کہ پتہ نہ چلا۔ یہ کون ہے جسے اس پہر سکون نہیں، الٹا سارے گیم کو خراب کر دیا۔ کچھ دیر بعد کال ختم ہوئی۔ میں نے سمیہ کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، خیریت ہے نا میڈم؟ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ پھر وہ اٹھیں اور بولے، اب تم جاؤ، بالی آرام کرو، ہمیں کل جلدی نکلنا ہوگا، ضروری کام آن پڑا ہے۔ اور میں دل ہی دل میں فون والے کو کوستا اپنے کمرے کو لوٹ آیا۔